نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سجدہ گاہ کے بارے میں یا محل سجدہ کے متعلق جو پوسٹ سینڈ کی گئی اس پر چند باتیں بطور جواب کے اور بطور تبصرہ کے پیش خدمت ہیں۔ آپ کی سینڈ کردہ پوسٹ کے آخر پہ اہل تشیع کا جو دعویٰ ذکر کیا گیا محل سجدہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز پر سجدہ کرنے سے منع کیا گیا جو کھائی یا پی جاتی ہو یا پہننے میں استعمال ہوتی ہو۔ مثلا کپڑے پر، قالین اور پلاسٹک کی چٹائی پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا فقط لکڑی، پتھر، مٹی اور فرش وغیرہ پر ہی سجدہ کرنا جائز ہے۔ یہ اہل تشیع کا زیر بحث مسئلہ میں موقف، نظریہ اور دعویٰ ہے۔ دعویٰ میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک یہ کہ جو چیز کھائی جاتی ہو، پی جاتی ہو، یعنی اس چیز کا تعلق کھانے یا پینے سے ہو، یا پہننے سے اس چیز کا تعلق ہو، پہنی جاتی ہو، تو اس پر سجدہ کرنا درست نہیں بلکہ منع کیا گیا۔ سجدہ اس پر نہیں کیا جا سکتا۔ آگے بطور مثال کے تین چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ کپڑے پر سجدہ کرنا قالین اور پلاسٹک کی چٹائی پر جائز نہیں ہے۔ دوسری بات کہ سجدہ کرنا جائز کس پر ہے؟ لکڑی پر، پتھر پر، مٹی اور فرش وغیرہ پر ہی سجدہ کرنا جائز ہے، یعنی یہ ہی حصر کے معنی میں ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ لکڑی، پتھر اور مٹی اور فرش پر ہی سجدہ کرنا اہل تشیع کے ہاں جائز ہے، اس کے علاوہ کسی شے پر سجدہ کرنا ان کے ہاں درست نہیں ہے۔ اصل بات کی طرف آنے سے پہلے اور آنے کے لیے چند تنقیحات کا کر لینا مفید رہے گا۔ سب سے پہلی تنقیح یہ ہے کہ مذکورہ دعویٰ پر، یہ جو تحریراً پوسٹ کے آخر پر موجود ہے، اسے آپ بھی پڑھ لینا، پورے قرآن کریم میں سے کوئی ایک آیت یا پورے ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک صحیح حدیث پیش کریں اہل تشیع جس میں آپ کا مذکورہ دعویٰ صراحتاً موجود اور مذکور ہو۔ یہ اول بات ہے۔ یہ جو دعویٰ اور موقف ذکر کیا گیا، اس پر پورے قرآن کریم میں سے کوئی ایک آیت یا پورے ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث صحیح پیش کریں، بشرطے وہ دعویٰ کے مطابق ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں مذکورہ دعویٰ صراحتاً لفظ بلفظ موجود اور مذکور ہو۔ نمبر دو، مذکورہ دعویٰ میں کہا گیا کہ جو چیز کھائی جاتی ہو یا پی جاتی ہو یا پہننے میں استعمال ہوتی ہو تو اس پر سجدہ کرنے سے منع کیا گیا۔ آگے بطور مثال کے قالین اور پلاسٹک کی چٹائی کا ذکر کیا گیا کہ ان پر سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پیچھے تمہید کیا ہے؟ صغرا، کہ سجدہ ان چیزوں پر کرنے سے منع کیا گیا جن کا تعلق کھانے، پینے یا پہننے سے ہو، اور آگے اس پر بطور مثال کے پیش کون سی چیزیں کی گئیں؟ قالین اور پلاسٹک کی چٹائی۔ تو عرض یہ ہے کہ کیا شیعہ مذہب میں قالین اور پلاسٹک کی چٹائی کھائی جاتی ہے، یا اس کا تعلق پینے کی اشیاء سے ہے، یا بالخصوص پلاسٹک کی چٹائی پہنی جاتی ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ نمبر تین، مذکورہ دعویٰ میں یہ کہا گیا
کہ لکڑی اور فرش پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ عرض یہ ہے کہ کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکڑی پر اور بالخصوص فرش پر سجدہ کیا ہے؟ اور کیا آج جو فرش کا ہیئت اور نقشہ یعنی اس کا پختہ وغیرہ ہونا موجود ہے، اس کا تصور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا؟ یہ پختہ مضبوط اینٹوں کے اور سیمٹ کے اور چپس وغیرہ کے ماربل کے یہ فرش تھے۔ اگر اس فرش پر سجدہ کرنا جائز ہے تو نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں آج جو عرف میں فرش ہے اس کا ہونا بھی ثابت کیا جائے اور اس پر نبی علیہ السلام کا سجدہ کرنا بھی ثابت کیا جائے۔ نمبر 4، اہل تشیع جو مٹی پر اور مٹی سے بنی اس مخصوص ٹکیا پر سجدہ کرتے ہیں اور دعویٰ ہے کہ سجدہ مٹی پر یا مٹی سے بنی چیز پر ہی کیا جائے، تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ آیا ہر جگہ کی پاک مٹی پر سجدہ کرنا درست ہے یا کوئی خاص مٹی؟ اگر ہر جگہ کی پاک مٹی پر سجدہ کرنا درست ہے تو پھر بتائیے آپ لوگوں نے مخصوص بذام خود کرب و بلا کی مٹی کا کیوں انتخاب کر رکھا ہے اور اس کی طرف اس ٹکیا کو کیوں منسوب کر رکھا ہے؟ اس میں کوئی اور راز اور خرابی تو نہیں؟ اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ نمبر 5، اگر ہر جگہ کی پاک مٹی پر اور پاک مٹی سے بنی شے پر سجدہ کرنا درست ہے تو پھر اس کے باوجود تمہارا کربلا کی طرف منسوب مٹی اور اس سے بنی مخصوص ٹکیا پر سجدہ کرنا اور اسے سجدے کے لیے مخصوص کر لینا دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اول یہ کہ تم اس کربلا کی مٹی کی نسبت سے دراصل سجدہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا کرتے ہو، جو کہ شرک جلی ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کفار عرب بتوں کو سامنے رکھ کر ان کی نسبت سے پوجا اور سجدہ دراصل ان انبیاء علیہم السلام اور اولیاء علیہم الرحمہ کا کیا کرتے تھے جن کے نام اور نسبت پر انہوں نے وہ پتھر اور لکڑی کے بت بنا اور سجا رکھے تھے۔ نمبر 2، یہ کہ تم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی نسبت سے اس کربلا کی مٹی اور اس سے بنی مخصوص ٹکیا کی تعظیم کرتے ہوئے اس پر سجدہ کرتے ہو تو پھر بھی بالخصوص شریعت محمدیہ میں ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی تعظیم بجا لانا اور بتوں کی پوجا سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے بھی بالکل ناجائز اور سراسر یہ عمل باطل ہے۔ نمبر 6، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زمین پر ہی سجدہ کیا ہے مٹی پر؟ تو اہل تشیع کو چاہیے کہ ایسی آیت یا حدیث پیش کریں جس میں ہو کہ سجدہ زمین یا پتھر پر کرنا ہی لازم اور شرط ہے، یعنی سجدہ کے لیے شرط ہے کہ لکڑی پر کیا جائے، پتھر پر، زمین پر، مٹی پر، وگرنہ سجدہ نہ ہوگا۔ یعنی سجدہ کے لیے اگر مٹی پتھر شرط ہے تو پھر یقیناً اس کے بغیر اگر سجدہ کر لیا تو سجدہ تو ادا نہ ہوگا، اور سجدہ نماز میں فرض ہے۔ جب سجدہ نہ ہوگا تو نماز بھی نہ ہوگی۔ تو اہل تشیع کو یہ لازم ہے کہ وہ ایسی آیت یا حدیث صحیح پیش کریں جس میں ہو کہ سجدہ کرنا مٹی پر، پتھر پر، لکڑی، فرش پر یہ شرط ہے سجدہ کے صحیح ہونے کے لیے، وگرنہ سجدہ نہ ہوگا تو نماز بھی باطل ہوگی۔ ایسی دلیل بھی ذرا پیش کیجیے۔ نمبر 7، یہ جو مخصوص ٹکیا ٹھیکری سی اہل تشیع ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر نماز کے وقت جیب سے نکال کر سامنے سجدہ کی جگہ پر رکھتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں، یہ طریقہ اور طرز کہ ایک مخصوص مٹی کی ٹکیا بنا لینا
اور اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا، اور نماز کے وقت اسے سامنے نکال کر سجدہ کی جگہ پر رکھنا، یہ جو اہتمام اور یہ جو ایک مستقل عمل اور حیات اور طرز و طریقہ ہے، یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی صحابی سے یہ طریقہ ثابت ہے؟ حتیٰ کہ کیا یہ طریقہ سیدنا علی المرتضی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم سے بھی کیا ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی یہ ٹکیا سی، ٹھیکری سی یا مٹی سے بنی کوئی چیز یا لکڑی یا وہ پتھر کا ٹکڑا ساتھ ہر وقت رکھا ہو جیب شریف میں، اور نماز کے وقت اسے نکال کر کے سجدہ کی جگہ پہ رکھ کر اس پر سجدے کیے ہوں؟ ایسا کوئی ہے ثبوت؟ اور اس پر کوئی دلیل تو پیش کیجیے۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر یہ تمہارا مخصوص طریقہ اور طرز کہ ایک مخصوص ٹکیا کو جیب میں رکھنا اور اسے سنبھال کر ہر وقت اپنے پاس رکھنا اور نماز کے وقت اسے نکال کے سامنے سجدہ کی جگہ پہ رکھنا، یہ اہتمام، یہ طریقہ، یہ اس ٹکیا کا ہر وقت اپنے پاس رکھنا جب نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت، اور نہ ہی سیدنا علی المرتضی، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، نہ ہی بعد کے ائمہ سے، تو پھر یہ طریقہ اور طرز اور یہ عمل صریح بدعت اور گمراہی ہے۔ یہ 7 تنقیحات عرض کرنے کے بعد ہمارا موقف وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے زمین پر بھی سجدے کیے ہیں، پتھر پر بھی سجدہ کیا ہے۔ چونکہ یہ ثابت ہے، اس لیے ہمارے نزدیک زمین پر بشرطِ اس کا ظاہر حصہ پاک ہو یا پتھر پر بظاہر اس پر کوئی نجاست نہ ہو، سجدہ کر لینا درست ہے، لیکن اسے شرط قرار دینا سجدہ کے لیے کہ زمین پر ہی کیا جائے اور یا لکڑی پر ہی کیا جائے، فرش پر ہی کیا جائے، پتھر پر ہی کیا جائے، یہ بالکل باطل اور غلط بات ہے۔ جس طرح احادیث و آثار سے زمین پر سجدہ کرنا ثابت اور جائز ہے، اسی طرح مٹی اور پتھر وغیرہ کے علاوہ بھی سجدہ کرنا قرآن کریم، احادیث صحیحہ اور آثار سے ثابت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم سے، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 کا مطالعہ کر لینا مفید رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز خوف کا بیان فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ فإن خفتم، اگر تم خوف میں ہو، فرجالا، تو پیدل ہی صحیح، اور رکبانا، یا سوار ہو کر بھی صحیح، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ مقام استدلال یہ ہے کہ یہاں نماز خوف کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن خفتم فرجالا، اگر خوف کی حالت میں تم ہو تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھ لو، اور رکبانا، یا سواری پر نماز پڑھ لو، بالخصوص رکبانا کہ جو شخص سواری پر نماز پڑھے گا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر سجدے کے لیے مٹی، لکڑی، پتھر، فرش شرط قرار دیا جائے تو پھر اس کا سواری پر نماز پڑھنا تو یقیناً ان چیزوں سے اس کا سجدہ خالی ہے، تو اس کا سواری پر سجدہ کرنا وہ نہ لکڑی پر سجدہ ہے، نہ پتھر پر، نہ فرش پر، نہ مٹی پر اس کا سجدہ، نہ ہی وہ اس مخصوص ٹکیا پر اس کا سجدہ ہے، تو پھر ایسے شخص کا سواری پر نماز پڑھنا آیا جائز ہے؟ اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یقیناً ہو جائے گی، جبکہ قرآن کریم اس کی تعلیم دے رہا ہے، تو اس سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ سجدہ کے لیے مذکورہ اشیاء کا ہونا شرط نہیں، بلکہ لکڑی، پتھر، مٹی
کے علاوہ بھی سجدہ آدمی سواری پر بھی کر لے تو اس کے لیے یہ بالکل جائز ہے۔ نمبر 2، بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 400، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نفل نماز ادا فرمائی ہے۔ تو پھر سجدہ بھی سواری پر ہی یقیناً آپ نے کیا کہ نماز میں اہم رکن ہی سجدہ ہے، تو وہ سجدہ سواری پر ہوا نہ کہ زمین پر۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ آپ نے ساری زندگی زمین پر سجدہ کیا ہے یا پتھر پر کیا ہے، مٹی پر سجدہ آپ نے کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے سجدہ ہی نہیں کیا، یہ سراسر باطل ہے۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار ہو کر کے نماز پڑھی اور اسی پر آپ نے سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ کے لیے اگر مٹی کو شرط قرار دے دیا جائے تو پھر نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں کیا حکم شریف ہوگا۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 1000، حدیث نمبر 1000، نماز وتر جو کہ واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر پڑھے۔ اب بتائیے، اونٹنی پر جو نبی علیہ السلام نے نماز وتر ادا فرمائی تو وہ سجدہ اونٹنی پر آپ نے کیا یا اس زمین پر، مٹی پر، لکڑی پتھر پر یا کسی فرش پر کیا سجدہ؟ ہرگز نہیں، آپ نے اونٹنی کی پیٹھ پر سجدہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ ساری زندگی آپ نے زمین پر اور مٹی پر ہی سجدہ کیا ہے، یہ سراسر باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ جو سجدہ آپ نے اور نماز آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر ادا فرمائی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 333، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز ادا فرمائی، اور دوسری حدیث میں دسترخوان کا ذکر ہے۔ ذرا سوچئے، نبی علیہ السلام کے زمانہ میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقدس زمانہ میں چٹائی کس چیز کی ہوتی تھی؟ وہ دسترخوان کس چیز کا ہوتا تھا؟ یا تو کھجور کے پتوں سے بنی اور بنی ہوئی وہ چٹائی ہوتی تھی، یا پھر وہ چمڑے کی ہوتی تھی، یا پھر کپڑے کی ہوتی تھی، اور عام طور پہ کپڑے کی ہوتی تھی، وہ بوریا سا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 333، جب آپ نے چٹائی پر نماز ادا فرمائی ہے تو یقیناً آپ کا سجدہ اس چٹائی پر ہے، وہ دسترخوان پر ہے، کہ وہ کپڑے کا ہو، چمڑے کا ہو، یا اس کھجور سے بنے ہوئے اس کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر ہو۔ لیکن اتنی بات واضح ہو گئی کہ وہ سجدہ نہ مٹی پر تھا، نہ پتھر پر تھا، اور نہ ہی فرش پر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چٹائی پر سجدہ کرنا بھی بالکل ثابت ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کے قبیلہ کے پاس تشریف لے گئے، ان کے گھر میں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا پیش کیا، بوریا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوریا پر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے وضو فرمایا اور اسی بوریا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو سجدہ اس بوریے پر کیا، نہ کہ مٹی پر یا کسی اور پتھر وغیرہ پر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 670۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے، تو اس نے کھانا پیش کیا اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دسترخوان کے کپڑے پر نماز ادا فرمائی۔ یہ کہنا کہ کپڑے پر، قالین پر نماز پڑھنا یا اس پر سجدہ کرنا منع ہے، جائز نہیں، سجدہ نہیں ہوگا، یہ سراسر باطل نظریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دسترخوان لایا گیا، جس پر آپ کو کھانا پیش کیا گیا، آپ نے اسی پر نماز ادا فرمائی ہے۔ بخاری شریف، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1179، 180۔ تو اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر نماز ادا فرمائی، تو کیا خیال ہے، سجدہ اس دسترخوان پر کیا، نہ مٹی پر، نہ پتھر پر، نہ لکڑی پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دسترخوان پر، اس کپڑے پر
اور اس چٹائی پر سجدہ کرنا بالکل ثابت اور واضح ہے صحیح احادیث سے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف 6080، حدیث کا نمبر 6080، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز ادا فرمائی ہے۔ تو یہ چند دلائل ذکر کیے ہیں جن میں مسئلہ بالکل واضح ہے، قرآن کریم کی آیت سے بھی ماخوذ، اور یہ احادیث صحیحہ جو اکثر بخاری شریف بلکہ سب کی سب ہی ذکر کی گئی ہیں، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان کے کپڑے پر، چٹائی پر، بوریے پر، سواری پر سوار ہو کر نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے کا صراحتاً ذکر موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جب صرف زمین پر، مٹی پر، پتھر پر سجدہ کرنا نہیں، بلکہ سواری پر بھی ہے، کپڑے پر بھی ہے، بوریے پر بھی ہے، چٹائی پر بھی ہے، تو آج یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی مٹی پر ہی سجدہ کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا، یا تو یہ جہالت ہے یا حماقت ہے۔ ان دو حال سے یہ قول کرنا خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک دلائل کی بنیاد پر موقف اور نظریہ یہی ہے کہ جس طرح انسان کو سہولت حاصل ہے اور جو چیز اسے میسر ہے اس پر وہ سجدہ کرے تو اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ ننگی زمین پر ہے، زمین کا ظاہر حصہ پاک ہے تو اسی زمین مٹی پر ہی سجدہ کر لے۔ کسی پتھریلی جگہ پر ہے، پتھر کے اوپر سجدہ کرنا اس کے لیے ممکن ہے، پتھر پر سجدہ کر لے۔ لکڑی پر ہے، وہ لکڑی کے تختے پر سجدہ کر لیتا ہے تب بھی جائز ہے۔ کوئی کپڑے پر ہے، سواری پر ہے، کوئی قالین پر ہے، کارپیٹ پر ہے، کسی فرش پر ہے، کسی جگہ پر ہے تو اس کے لیے سجدہ کرنا اور اس پہ نماز ادا کرنا بالکل جائز ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں کوئی ایسی مخصوص دلیل نہیں ملتی جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یا قرآن کریم نے کسی آیت میں یہ بات ذکر کی ہو قید اور شرط کے طور پر کہ سجدہ کرنا زمین، مٹی، فرش پر ہی لازم ہے، اس کے علاوہ اگر سجدہ کیا گیا تو وہ سجدہ ادا نہ ہوگا، جب سجدہ نہ ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسی بات جب شریعت مطہرہ سے ثابت شرط کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے یہ قیودات اور شرائط قائم کرنا یہ دراصل شریعت میں اضافہ اور من گھڑت دخل اندازی ہے جو کہ ایک مسلمان اور ایماندار شخص کو قطعاً زیب نہیں دیتی۔